مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مومن کرام، منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور واقعاً 2020 کا جو رمضان ہے بلکہ پورا سال ہے بڑا منفرد ہے، اور انسان جن چیزوں کا تصور بھی پہلے نہیں کر سکتا تھا اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کسی کے ذہن میں کبھی کیا یہ خیال آ بھی سکتا تھا کہ ہوائی جہاز کا سفر بند ہو جائے گا اور لوگ ایک دوسرے سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، اور اسی طریقے سے جو اجتماعات ہیں، جو گیدرنگس ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور اس قدر انسان گھروں کے اندر مقید ہو جائے گا کہ ہر وقت اپنے ہاتھوں کو دھونا، اپنے چہرے کو دھونا اور ایک سوشل ڈسٹنس رکھنا یہ ضروری ہو جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں جو انسان کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج 2020 میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ 2020 کا جو سال ہے وہ بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر لے کر آیا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ 2020 کے سال کے اندر جو پروردگار نے ایک منفرد سال قرار دیا ہے، اس میں انسان کو کتنا بیدار ہونے کا موقع فراہم کیا۔ یعنی وہ انسان جو خواب غفلت میں تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اب تک $60 کا جو پیٹرول ملا کرتا تھا اب وہ $16 میں بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ چائنا اور وہ امریکہ جو پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، آج لاک ڈاؤن کے اندر بند ہو چکے ہیں، اور ان کی پستی اور تنزلی کو انسان خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ اور سارے جہاں کے اندر یہ کیفیت طاری ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان گھر کے اندر مقید ہو گیا ہے، اور جتنے کاروباری کام ہیں، جتنے اجتماعی کام ہیں، وہ سب معطل ہو گئے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کو انسان اس سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور شاید یہی جو پروردگار نے دکھایا ہے کہ بظاہر ایک نہ نظر آنے والی مخلوق سے بھی بڑی بڑی طاقتیں ڈر گئی ہیں، اور اس نہ نظر آنے والی مخلوق نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے بادشاہ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی امریکہ کو اور چائنا کو تو آپ چھوڑ دیجئے، جو بڑے بڑے بادشاہ جو نامور دنیا میں گزرے ہیں، سکندر اعظم ہو یا فرعون ہو یا نمرود جیسے افراد ہوں، جن کی پوری دنیا پر حکومت ہوتی تھی، لیکن پوری دنیا پر بھی حکومت ہونے کے باوجود وہ ایسی پابندیاں اور ایسی سختیاں نہیں لگا سکے جو اس چھوٹی سی مخلوق نے بغیر کہے پوری دنیا پر لگا دی۔ تو پروردگار عالم نے انسان کو بیدار کیا ہے کہ دنیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، قدرت ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے پاس اختیار ہے، اور ہم رب العالمین ہیں۔ یعنی یہ خدا وہ ہے کہ جو ہاتھیوں کو ابابیل کے کنگروں سے مارتا ہے، وہ خدا وہ ہے کہ جو نمرود کو ایک مچھر سے مار دیتا ہے، اور وہ خدا وہ ہے کہ جو 313 کی تعداد اگر 1000 کے مقابلے پر بھی آ جائے تو 313 کو فتح یاب نصیب کرتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جا بجا اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں، اور بس یہ سال میں بلکہ اس موضوع کو اس طرح سے بھی رکھنا چاہ رہا تھا کہ 2020 کا ماہ رمضان اور بیداری انسان، تو واقعاً یہ انسان کی بیداری کا سال ہے کہ انسان توجہ کرے کہ اب اختیار اور قدرت پروردگار کے پاس ہے، اور خدا نے صرف ایک یہ جلوہ دکھایا ہے،
ورنہ خدا تو ویسے ہی ساری کائنات کا مالک ہے اور ساری دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس نے صرف جلوہ دکھایا ہے تاکہ ہم متوجہ ہو سکیں۔ یہ توجہ دلانا پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، اور کاش اس نعمت کو ہم صحیح طریقے سے صحیح راستے پر استعمال کر سکیں۔ اگر انسان متوجہ نہ ہو تو کبھی کبھار عام زندگیاں گزارتا رہتا ہے لیکن اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ اصل دینے والی ذات کون سی ہے۔ علامہ مجلسی کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ علامہ، میرے ہمسائے میں ایک شخص رہتا ہے، بڑا بدماش ہے اور ہر طرح کی فسق و فجور میں مبتلا ہے، ہر طرح کا غلط کام، گناہ اور فحاشی، بدکاری اس کے لیے کوئی بڑی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے اگر کوئی نصیحت کر سکتے ہیں، اس کو صحیح راستہ دکھا سکتے ہیں اور ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ چلیں، آپ اگر ہمیں بلاتے ہیں تو آپ انہیں بھی ساتھ میں دعوت دیں، اور دعوت میں ہم دونوں اگر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نصیحت کر سکیں۔ اور دیکھیں، یہ بھی علماء کرام کا ایک اہم کردار ہے کہ صرف ممبر پر وہ نظر نہ آئیں، وہ صرف محراب پر اور ڈائس پر نظر نہ آئیں، بلکہ لوگوں کے اندر کی زندگیوں میں بھی نظر آئیں، اور وہاں پر بھی اگر اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے تو اصلاح فراہم کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام بھی اپنے مسائل کا حل علماء سے دریافت کریں اور علماء سے آئیں تاکہ وہ راہیں ان کے لیے بیان کر سکیں۔ تو علامہ مجلسی اس مؤمن کے گھر پہنچے اور اس مؤمن نے اس بدماش کو بھی دعوت پہ بلایا ہوا تھا۔ دونوں دسترخوان پہ بیٹھ گئے۔ اب دونوں میں فکری اعتبار سے اتنا فاصلہ ہے اور مقام اور منصب کے اعتبار سے اتنا فاصلہ ہے کہ دونوں میں کوئی گفتگو کرنے کا کوئی مشترک بات ہی نہیں مل رہی۔ یعنی عام طور پر جب مہمانوں کو دعوت پہ بلایا جاتا ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے مہمان کو بلایا جائے تاکہ کسی موضوع پر بات ہو سکے، لیکن علامہ مجلسی وہ علم کا سمندر، قرآن و حدیث میں ڈوبے ہوئے، روایات میں بہتے ہوئے، اور دوسری طرف سے وہ بدماش آدمی جو گناہوں میں، فسق و فجور میں بہتا ہوا، کسی ایک موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی۔ جب کھانا تقریباً اپنے اختتام کو پہنچا تو جو بدماش آدمی تھا اس نے کہا کہ علامہ، یہ بتاؤ کہ آپ کیا کیا باتیں کرتے ہو اور کیا آپ کہتے ہو؟ تو علامہ مجلسی نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کے کیا نظریات ہیں اور آپ کے کیا عقائد ہیں؟ کہنے لگا، بھائی میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس کا نمک کھاؤ اس کی نمک حرام ہی نہ کرو، کیونکہ ابھی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے یہ کہا کہ دیکھو، ہم جس کا نمک کھاتے ہیں اس کی نمک حرام ہی نہیں کرتے۔ علامہ مجلسی کو ایک جملہ کہنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگے، یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 50 سال ہو گئے ہوں گے۔ یہ میں حال واقعہ آپ کی بیان کر رہا ہوں۔ علامہ مجلسی نے کہا کہ تو دوسروں کا نمک کھاتا ہے وہ تجھے یاد رہتا ہے، 50 سال سے حقیقت میں تو اللہ کا نمک کھا رہا ہے، تجھے اللہ یاد نہیں رہتا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، گویا اس کا ذہن بدل گیا، پیروں تلے زمین نکل گئی کہ واقعی میں زندگی بھر خدا کا کھاتا رہا، میں زندگی بھر جو کچھ کماتا ہوں اور جیسے رہتا ہوں سب خدا کا دیا ہوا ہے، تو میں نے خدا کو کیوں اپنی زندگی میں یاد نہیں رکھا؟ تو کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ جو انسان کو بدل دیتے ہیں، متوجہ کراتے ہیں کہ انسان حقیقت میں اس دنیا میں آیا ہے تو خدا کی خاطر آیا ہے، خدا کی یاد مزید دل میں پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ اس بات کا اعتراف کرے کہ حقیقی معنوں میں اس دنیا کا اور اس کائنات کا حاکم ہے تو صرف رب العالمین ہے۔ نہ انسان کو پیسہ بچا سکتا ہے، نہ مکان بچا سکتا ہے، اور واقع نوح کے اندر نہ اسے پہاڑ بچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے زمانہ رسول کے اندر نہ غار اسے بچا سکتا ہے۔ کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی۔ اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو رب العالمین کی ذات بچا سکتی ہے۔ وہی رب العالمین ہے جو غار کے اوپر بھی اگر مکری کا جال بچھا دے تو نبی اکرم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہی خدا ہے کہ اتنے بڑے سمندر کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی کشتی کو، جو کشتی نوح ہے، اسے بچانا چاہے تو بچا لے۔ اور وہی خدا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دے۔ تو پروردگار کو بالخصوص اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو یاد کرنا ہے، محسوس کرنا ہے کہ واقعاً اگر سب کچھ ہے میرے پاس اور خود میں اپنا آپ ہوں تو رب العالمین کی وجہ سے ہوں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان کی یقین کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ بعض کا یقین ویسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزوں پر ہمیں علم ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ خدا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ خدا
واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، اور خدا قہار ہے، جبار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن علم ہونا اور چیز ہے، اور انسان کی زندگی میں رچ بس جانا اور یقین اور اطمینان اور ایمان کے منزل میں داخل ہو جانا وہ الگ چیز ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کروں کہ بچے کبھی کبھار اندھیرے سے بہت ڈرتے ہیں. اگر انہیں کہا جائے خود ان کے اپنے کمرے میں بھیجا جائے تو وہ اندھیرے کمرے میں نہیں جا سکتے. تو ماں باپ کبھی سکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ جب اندھیرے کمرے میں بھیجتے ہیں تو خود بھی ساتھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اندھیرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹ جلائی روشنی ہو گئی وہی کمرہ ہے، لائٹ بند کی اندھیرا ہو گیا وہی کمرہ ہے. نہ کوئی چور آیا ہے، نہ کوئی ڈاکو آیا ہے، نہ کوئی قاتل آیا ہے، نہ کوئی بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ بلی ہے، نہ کتا، کچھ نہیں ہے، وہی کمرہ ہے. کیوں اندھیرے سے ڈر رہے ہو؟ تو بچہ اس چیز کو اس وقت سمجھ نہیں پاتا، یا یہ کہنا چاہیے اس چیز کو اس وقت محسوس نہیں کر پاتا اور یقین پیدا نہیں کر پاتا. ماں باپ کی بات جان رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اندھیرے کمرے میں جاتا ہے تو پھر ڈرتا ہے. جب بولو کہ فلاں چیز کمرے سے لے کر آ جاؤ، لائٹ بند ہے، تو جانے سے گریز کرتا ہے. تو انسان جانتا بہت ساری چیزوں کو ہے، لیکن اپنی زندگی میں رچ بسا لینا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہی بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے اور بار بار اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اندھیرے کمرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اندھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، وہی کمرہ ہے، آنا جانا جب دسیوں مرتبہ کر لیتا ہے، سینکڑوں مرتبہ کر لیتا ہے، تو پھر یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اندھیرا ہو چاہے روشنی ہو. تو جس طریقے سے بچے کو پہلے علم ہوتا ہے لیکن یقین کی منزل پر نہیں آیا ہوتا، اسی طریقے سے ہم بھی بہت ساری چیزوں میں پروردگار کے بارے میں علم رکھتے ہیں لیکن یقین کی منزل پر نہیں ہے. کاش اس یقین کی منزل کو پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے. جو مولا سید سجاد حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا بھی جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دعائے مکارم اخلاق بہترین دعا ہے، پڑھنے کے قابل دعا ہے، اور ترجمے کے ساتھ بار بار پڑھنے کے لیے دعا ہے، کیونکہ زندگی گزارنے کا نسخہ مولا سید سجاد نے دے دیا. اس دعا کا ایک بڑا قیمتی جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ بإیمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین. پروردگارہ سب سے پہلے تو محمد و آل محمد پر درود نازل فرما، اور اس کے بعد میری دعا یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد میری دعا یہ ہے کہ پروردگارہ میرا ایمان ایسے قرار دے کہ جو کامل ترین ایمان ہو. یعنی ایمان کے بھی درجے ہیں. کچھ لوگ سے زبان کی حد تک لا الہ الا اللہ، کچھ لوگ نماز کی حد تک اللہ اکبر اور نماز پڑھ لی، کچھ لوگ باقی واجبات کی حد تک، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں اور ہر شعبے کے اندر پروردگار کو یاد رکھتے، اور انہیں معلوم ہے کہ اصل طاقت اور قدرت سے پروردگار کی قدرت ہے. تو یہ ایمان مختلف درجے رکھتا ہے. پروردگارہ مجھے کامل ترین ایمان عطا فرما، وجعل یقینی افضل الیقین، اور پروردگارہ میرا یقین بھی ایسا ہو جو سب سے زیادہ بہتر اور افضل ترین یقین ہو، ایسا یقین مجھے عطا فرما. روایت کا جملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ نبی خدا ہے، ان کا لقب روح اللہ ہے. حضرت عیسیٰ اولو العزم نبی کے اندر شامل ہیں، صاحب شریعت نبی ہیں. لیکن جب نبی اکرم کے سامنے کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کی یقین کی کیا بات تھی، حضرت عیسیٰ پانی پر چلا کرتے تھے، پانی کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. جیسے نبی اکرم نے یہ جملہ سنا کہ حضرت عیسیٰ کا یقین یہ تھا کہ پانی کے اوپر چلا کرتے تھے، اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھیں کسی نبی کی تنقیص نہیں ہو رہی، لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پہچانو یقین کے بھی مراتب ہوتے ہیں. نبی اکرم نے جب یہ سنا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پر چلا کرتے تھے، فرمانے لگے لو زاد یقینہ لمشا علی الہوا. حضرت عیسیٰ کا اگر یقین اس سے بھی زیادہ ہوتا تو وہ ہواؤں میں پرواز کرتے، وہ ہواؤں میں اڑتے. اللہ اکبر. محسوس کیجئے گا، یعنی ہمارا اور آپ کا تو یقین کسی خاتے میں نہیں ہے، ہم تو زمین پر صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے، پانی کی کیا بات. اور نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں اگر حضرت عیسیٰ کا یقین اور بلند ہوتا تو وہ ہواؤں میں پرواز کرتے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کے درجے ہیں. اسی لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن کریم کی آیتیں کہتی ہیں پروردگار پر اعتبار ہے, پروردگار پر بھروسہ ہے, خدا کے ہر حرف پر اطمینان ہے کہ خدا یقیناً قیامت کے میدان میں سب کو زندہ کرے گا اور حساب و کتاب لے گا. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم یہ درخواست کرتے ہیں پروردگارہ یہ بتا تو کیسے قیامت میں لوگوں کو زندہ کرے گا. خدا کی طرف سے آواز آئی کیا تو ہم پر یقین نہیں رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, لیکن پروردگارہ میں چاہتا ہوں میرا قلب مزید مطمئن ہو جائے. تو جو دیکھ کر انسان کو یقین ہوتا ہے وہ بغیر دیکھے یقین کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. تاریخ میں ایک ذات ایسی بھی گزری ہے جس نے یہ کہا ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. علی یہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ اگر دنیا کے سارے حجابات بھی علی کے سامنے سے ہٹ جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا ہیں, اولو العزم انبیاء کے اندر شامل ہیں, صاحب صحف نبی ہیں, لیکن اس کے باوجود فرماتے پروردگارہ میں مزید یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو نشانیاں آج ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, ویسے تو قدرت کی نشانیاں ہمیشہ ہی صبح شام انسان دیکھتا رہتا ہے کہ سورج کا نکلنا, پھر رات کا ڈھلنا, اور پھر مہینوں کا آگے بڑھنا اور موسموں کا تبدیل ہونا, یہ ساری چیزیں انسان دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو چنگاری کی طرح بیدار کرتی ہے. اب اٹھنے کا وقت ہے, اب بھی بیدار ہو جاؤ. اور یقین کے بھی مراتب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی ہے وہ مناسب ہے کیونکہ یقین کے درجے ہیں. ایک یقین ہے علم الیقین, یعنی کسی چیز کے بارے میں علم ہونا, یعنی انسان کو علم ہے کہ اس کائنات کا خالق پروردگار ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا قادر مطلق ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا عالم مطلق ہے, ہمیں علم ہے کہ خدا عادل مطلق ہے, یہ علم ہے. لیکن ایک ہے علم الیقین, دوسرا ہے عین الیقین. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے. آنکھوں سے دیکھنا وہ یقین میں مزید اضافہ کرتا ہے. تو آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں یہ یقین ہمارا مزید بڑھا رہا ہے. اور پھر تیسرا مرحلہ ہے حق الیقین, یعنی یقین کے اندر اتر جانا اور مکمل طور پر انسان محسوس کرے اس چیز کو. میں آپ کی خدمت مثال عرض کروں بچوں کے لیے کہ کہیں پر اگر آگ لگی ہو تو اس کے بارے میں یقین حاصل کرنے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں. ایک مرحلہ یہ ہے کہ کہیں پر آگ لگی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, ہم نے اس دھوئیں کو دیکھا, دھوئیں کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ ہے علم الیقین. اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہے کہ انسان خود اس آگ کی طرف جائے اور باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ آگ سامنے جل رہی ہے. یہ ہے عین الیقین. اور پھر تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ خود آگ کی طرف آگے بڑھے اور اس کی گرماش کو محسوس کرے. تو پھر علم کے ساتھ ساتھ عین الیقین کے ساتھ ساتھ اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ یہ چیز یقیناً موجود ہے. اس کی بات اور ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہمارا یقین مزید پروردگار کی ذات کے اوپر بڑھے, پروردگار کی ذات کے اوپر ہمارا یقین پختہ ہو جائے اور ہر چیز میں ہمیں صرف خدا ہی خدا نظر آئے. چاہے ہمارا کاروبار ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو, انشاءاللہ پروردگار ہر ایک کو رزق و روزی عطا فرمائے اور بہترین رزق و روزی عطا فرمائے. لیکن چاہے ہمارے لیے حالات ویسے ہوں جیسے مناسب حالات ہوتے ہیں اور اچھے حالات ہوتے ہیں, یا وہ اچھے حالات نہ ہوں, پروردگار بہتر جانتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا کمال یہی ہے کہ صرف انہوں نے اس زمانے میں خدا کا شکر ادا نہیں کیا جب انہیں نعمتیں مل رہی تھیں ان کے اوپر نعمت. یہ بھی بڑی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو نعمتیں ملتی ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کم از کم اس معیار پر تھے, بلکہ اس سے زیادہ بڑے معیار پر تھے کہ نعمتیں تھیں تب بھی خدا کا شکر, جب ساری مصیبتیں آ گئی تب بھی خدا کا شکر, تب بھی خدا کے مصائب پر راضی رہے. تو اس منزل پر پہنچنا بڑے کمال کی بات ہے. اور اگر انسان اپنی زندگیوں میں چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا یقین خدا کی ذات پر کتنا ہے تو کیسے چیک کرے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اب خدا کی ذات پر پورا بھروسہ ہے, یقین ہے, لیکن کیسے ان کی زندگی سے چیک ہوتا ہے؟ خود بھی وہ اپنی زندگی میں اینالائز کر سکتے ہیں اور دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا واقعی یقین خدا کی ذات پر کیسا ہے.
مشکلات کی تو بات آپ چھوڑ دیجئے، اگر گھر کی میں آپ کی خدمت مثال دوں کہ بچے نے غلطی سے کوئی کام کر دیا، پانی گرا دیا، اسے کھانا گر گیا، پلیٹ گر گئی، یا کوئی ایسا کام ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کسی خود کو وہ اذیت میں مبتلا ہوا یا کسی کو اذیت میں مبتلا کیا، تو چھوٹی سی غلطی بھی اگر بچے سے ہو جائے تو فوراً انسان تماچا مار دیتا ہے یا ڈانٹ دیتا ہے۔ البتہ سکھانا سمجھانا وہ اپنے مقام پر صحیح ہے، لیکن تماچا مارنا اور تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں بچے کو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب روایت پیش کروں۔ ظاہراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے یہ عرض کیا، یا رب، پروردگارہ یہ بتا، ای الاعمال افضل عندک، پروردگارہ تیرے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سنیں گے کیا جواب آیا؟ خدا کی طرف سے آواز آئی، یا موسیٰ حب الاطفال، بچوں سے محبت کرنا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہائے ہائے، انسان اپنے بچوں سے محبت کرنے والا ہو، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ پھر آگے وجہ ہی بیان فرمائی کہ اے موسیٰ، مجھے اس لیے بچے بہت پسند ہیں کیونکہ بچوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہوتا ہے اس فطرت پر کچھ حد تک باقی رہتے ہیں، یہ خدائی فطرت پر ہوتے ہیں، لہذا سیکھنے کے مراحل کے اندر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان اس طریقے سے انہیں تماچا نہ مارے، تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھیں کتنا جلدی انسان کے خدا کے اوپر سے یقین ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی خدا کے اوپر اتنا یقین تھا کہ خدا عادل مطلق ہے، خدا عالم مطلق ہے، خدا قادر مطلق ہے، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب رکھنے والا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن ابھی روزے کی حالت میں بچے سے غلطی ہو گئی اور تھپڑ مار دیا۔ کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ اس ایک تھپڑ کا حساب و کتاب ہمیں کیسے دینا ہوگا؟ بچے کو تو چھوڑ دیجئے، مولا سید سجاد نے اپنی ساری زندگی ایک ناقے پر بیٹھ کر جو حج کیے تھے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس ناقے کو بھی کبھی بھی تازیانہ نہیں مارا تھا، اس اونٹ کو بھی کبھی تازیانہ نہیں مارا۔ مولا سید سجاد نے اتنا خیال کیا، حاضر و ناظر سمجھا ہوا ہے پروردگار عالم کو، خدا ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، خدا ہماری زندگیوں سے بہت بہتر ہے، واقف ہے۔ ہم اپنے بارے میں اتنا کیا فکر مند ہوں گے جتنا خدا ہمارے بارے میں فکر مند ہے۔ یہ لفظ بھی شان ربوبیت کے خلاف نہ ہو جائے کہ پروردگار ہمارے حالات کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے آغا فرازاد نے ایک واقعے کو بیان کیا کہ نجف کے ایک طالب علم تھے، اور طالب علموں کی زندگی واقعی سخت ہوتی ہے، خاص طور پہ ابتدائی ایام کے اندر۔ تو وہ جو طالب علم بنے، نجف گئے، پاکستان سے یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی انہوں نے سفر اختیار کیا ہوگا، اور وہ اپنے شہر کو یا اپنے ملک کو، عراق میں رہتے ہوں تو اپنے شہر کو چھوڑ کر نجف گئے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں باپ سے دوری ہے، گھر سے دوری ہے، اپنے شہر سے دوری ہے، اپنے دوستوں سے دوری ہے، اور وہاں جا کر درس حاصل کر رہے ہیں۔ اور بعض جو نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں کہ قوم اور نجف کے اندر حالات کیسے ہیں، وہاں پر ہم پڑھائی کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنے کا بہت دل ہے، کیا کریں، آئیں یا نہ آئیں؟ تو ہم بھی انہیں ایک وارننگ یہ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں، اگر آپ واقعاً ارادہ کر کے آئے ہیں، قصد کر کے آئے ہیں کہ اسی راستے میں باقی رہنا ہے، آخر تک جاتے رہنا ہے، تو پھر آپ آ سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ ایام جو ابتدائی مشکل ایام ہے وہ گزار سکتے ہیں، ورنہ ابتدا میں بڑے سخت دن گزرے ہوتے ہیں عام طور پر طلاب کے، لہٰذا آسان نہیں ہوتا کہ اس راستے پر انسان رہ سکے۔ بہرحال وہ نجف کے جو طالب علم تھے، ابتدائی ایام تھے، جو شہریہ ملتا ہے یا جو ہدیہ ملتا ہے اس کے اوپر گزارا کرنا ان کا مشکل ہو گیا، اور روٹی سے یا بہت سادی اور سوکھی غذاؤں سے وہ گزارا کرتے تھے۔ کئی دن ہو گئے اور شاید کئی مہینے ہو گئے کہ انہوں نے گوشت نہیں کھایا تھا، تو ایک مرتبہ بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے انہوں نے تھوڑا سا گوشت خریدا، گوشت کو اچھے طریقے سے پکایا، بہترین کھانا جب تیار ہو گیا اور منہ تیار ہو گیا، منہ میں پانی آ گیا کہ بس اب بیٹھ کر مزے سے کھانا کھانا ہے، بہت دنوں سے گوشت نہیں کھایا تھا، تو کسی کام سے جب کھانا لگا کر گیا ہے اور واپس آیا تو کیا دیکھا کہ بلی آئی اور بلی نے وہ گوشت اٹھا کر فرار کر گئی۔ سالم کو بہت غصہ آیا اور بلی کے پیچھے بھاگا اور مارنے کی کوشش کی، اسے بھگانے کی کوشش کی اور گوشت لینے کی کوشش کی، لیکن بہرحال بلی گوشت لے کے چلے گئی۔
اب طالب علم کو اتنا غصہ تھا کہ کچھ مہینوں کی زحمت تھی، اتنے دنوں کے بعد یہ گوشت میں نے تیار کیا، پکایا، اب نہیں معلوم کہ دوبارہ کب مجھے یہ گوشت ملے. تو اب اس نے ایک اپنے ذہن میں منصوبہ بنایا کہ بلی کو ابھی تو گوشت کھلایا، گوشت کھا کے وہ چلے گئی، ایک اور کھانا اس نے تیار کیا جس میں بہت زیادہ مرچیاں ڈالی اور بہت زیادہ ادویجات ڈالی اور مسالے ڈالے، اور ایسا کھانا تیار کیا کہ جو بلی کو دوبارہ سے راغب کرنے کا سبب بنا. جب بلی دوبارہ آئی وہ کھانا کھانے کے لیے تو کھانا تو کھا لیا اس نے، لیکن اتنا مرچوں والا کھانا تھا کہ بلی تڑپنے لگی، بے چین ہو گئی، اور بے چین ہو کر لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور گویا وہ بڑی اذیت کے اندر بددعائیں دے رہی تھی ایسے شخص کو کہ جس نے یہ کھانا تیار کیا. اور یہ طالب علم شروع میں تو بہت خوش ہوا کہ میں نے کام کیا، بدلہ لے لیا، لیکن اس کے بعد افسوس کرنے لگا کہ لگا خدا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے. لہذا وہیں حرم امیر المومنین میں گیا، مولا کے حرم کی جالیوں کو پکڑا اور کہنے لگا کہ یا علی مرتضیٰ، آپ کے صدقے میں خدا سے توبہ کرتا ہوں، پروردگار میری توبہ قبول کرے، میں نے ایک بلی کو، ایک جانور کو تکلیف دی ہے. بس ابھی یہ کیفیت تھی اس کی، یا وہیں پر یا گھر میں آنے کے بعد دنیا سے حجابات ہٹے، خواب کی حالت میں یا نیم بیداری کی حالت میں کیا دیکھا اس نے کہ وہی بلی اس کے نظروں کے سامنے ہے اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے اور اس آگ میں اس کو جلانے والی ہے. لیکن بلی نے اس منہ کو بند کیا اور ایک جملہ کہا کہ اگر تو نے توبہ نہ کی ہوتی تو تجھے اسی آگ میں جلا دیتی. تو انسان بچوں کو مارنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کو بھی انسان تکلیف نہ پہنچائے، یقین کہ اس منزل پر انسان آ جائے. اسی لیے تو مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ واللہ لو اعطیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصی اللہ فی نملۃ اسلبها جلب شعیرہ ما فعلتہ. مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، شاہ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھے 7 بر اعظموں کی حکومت دے دی جائے یا 7 جہانوں کی حکومت مجھے دے دی جائے اور جو کچھ آسمان کے نیچے ہے وہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا جائے، یعنی پوری کائنات کی حکومت، پورے عالم کی حکومت بھی میرے حوالے کر دی جائے. لوگ تو ایک زمین کے لیے اپنا ضمیر بھیج دیتے ہیں، لوگ تو چند پیسوں کے لیے اپنا ضمیر فروخت کر دیتے ہیں، لوگ تو چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان، اپنا یقین چھوڑ دیتے ہیں. مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی حکومت بھی مجھے دے دی جائے اس بات پر کہ میں اللہ کی ایک معصیت انجام دوں، ان اعصی اللہ. کون سی معصیت؟ کیسی معصیت؟ بڑی معصیت کی بات نہیں ہو رہی، صرف فرماتے ہیں کہ اتنی معصیت کہ میں ایک بھوکی چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا نکال لوں اور وہ چھین لوں تو ما فعلتہ، میں ساری حکومت کو ٹھکرا دوں گا، لیکن یہ معصیت نہیں کر سکتا. تو مولا متقیان کا یقین اس منزل پر ہے کہ ہر وقت حاضر و ناظر جانا کرتے تھے پروردگار عالم کو. اور بالخصوص انسان کم از کم نماز کے اندر پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھے، سارے خیالات ذہن سے نکال دیں. اور عام طور پر نماز ہی کے اندر بڑے اچھے اچھے آئیڈیاز اور بڑے بڑے اچھے اچھے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پروردگار جو نماز کے اندر ہمیں خیالات دے رہا ہے، یا اگر شیطان بھی ہمارے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کر رہا ہے تو خدا کی طاقت شیطان کی طاقت سے بہت زیادہ ہے. وہی خدا نماز کے بعد بھی ہمیں وہی بہترین آئیڈیاز اور بہترین الہامات خدا ہمیں دے سکتا ہے. خدا اس وقت امتحان لے رہا ہوتا ہے تم کتنی توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو. اس لیے تو مولا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس، اگر کسی نے 2 رکعتی نماز بھی ایسے پڑھ لی کہ کسی اور کا تصور نہ ہو اس نماز کے اندر، صرف ذات پروردگار کا تصور ہو، تو پروردگار انہی 2 رکعتی نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ 2 رکعتی نماز ہو، نماز کے اندر کم از کم انسان پورے توجہ کے ساتھ پڑھنے والا ہو کہ کسی اور کا خیال نہیں. جو آ رہا ہے پروردگار میرا مالک ہے، پروردگار میرا حاکم ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے مجھے، پروردگار میری مدد کرنے والا ہے، پوری توجہ کے ساتھ. اور کبھی کبھار ذہن پر
فشار آتا ہے، ذہن پر ایک سختی آتی ہے، ذہن اتنا تحمل نہیں کر پاتا، بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اسی تکلیف میں ایک لذت آتی ہے اور وہ انسان کو عرفانی سفر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ لیکن جب نماز کے اندر خیالات آ رہے ہوں، انسان جنگ کر رہا ہو کہ مجھے وہ آئیڈیاز نہیں چاہیے، مجھے وہ سارے الہامات نہیں چاہیے، میری پوری توجہ پروردگار کی طرف ہے، خدا میرا مالک ہے، خدا میرا حاکم ہے، اور جب اس کیفیت سے انسان گزر رہا ہوتا ہے تو گویا وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب کسی نشے میں کوئی شخص مبتلا ہو، اس نشے کے عادی شخص کو جب اس عادت سے چھٹکارا دلایا جا رہا ہوتا ہے تو بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، بڑا رنج کے اندر ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسے خوشی بھی محسوس ہوتی ہے کہ میری اب سگریٹ سے جان چھٹ جائے گی، میری اب نشے سے جان چھٹ جائے گی۔ تو یہ جو تکلیف اور خوشی کی کیفیت ہوتی ہے یہ ابتدا کے اندر آتی ہے، بعد میں ایسے ایسے وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، صرف لذت ہی لذت باقی رہتی ہے۔ اور اس لذت کو اگر کوئی جاننا چاہے، معصومین علیہ السلام کی زندگی میں تو بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن معصومین کا ایک غلام جس کا نام میثم تمار ہے، زبان کٹ رہی ہے، ہاتھ کٹ رہے ہیں، روایتوں کے اندر جملے یہ ہے، بعض روایتوں کے اندر یہ کہ ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے، پیروں کو کاٹ دیا گیا، زبان کو کاٹ دیا گیا، شکم میں نیزہ گاڑ دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی میثم تمار کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، یعنی گویا تکلیف ہی محسوس نہیں ہو رہی۔ جب انسان اتنا غرق ہو جاتا ہے ذات پروردگار میں تو پھر تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ قرآن کریم نے حضرت یوسف کا واقعے کو ذکر کیا ہے، معاف کیجیے گا، حضرت یوسف مصر کی عورتوں کے ہاتھوں میں پھل بھی ہے، چھری بھی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارا جا رہا ہے۔ جب اس جمال کے اندر مصر کی عورتیں مبتلا ہوئی اور اس عشق کے اندر مبتلا ہوئی تو چھری چلتی رہی، ہاتھ کٹتا رہا، لیکن احساس نہیں ہوا۔ میں کہوں گا جب مصر کی عورتوں کو ایک عشق مجازی کے اندر فرق نہیں پڑتا کہ ان کے ہاتھ کٹ جائیں، تو جو عشق حقیقی میں مبتلا ہو جائے، اس کی زبان کٹ جائے تو اسے کیا فرق پڑے گا۔ اور معصومین علیہ السلام کی زندگی میں جا بچا اس کی مثالیں موجود ہیں۔ علی مرتضیٰ نماز میں مصروف ہیں اور پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے تو علی کو فرق نہیں پڑتا۔ لذت ہے خدا سے کلام کرنے میں، لذت ہے نماز کے اندر، اور حاضر و ناظر صبح و شام انسان خدا کو جانے محسوس کرے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اس مرحلے تک انسان پہنچ سکے اور ہر وقت انسان حاضر و ناظر پروردگار عالم کو جان سکے، پھر کسی چیز کا انسان کو خوف نہیں رہتا۔ ایک بڑی خوبصورت روایت ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں، ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ روایت کے جملہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وحی کی کہ یا داؤد انی وضعت خمسة فی خمسة والناس يطلبونها في خمسة غيرها فلا يجدونها۔ پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے، اے داؤد ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے، لیکن دنیا والے وہ ہیں جو کسی اور 5 چیزوں کے اندر ان 5 چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور دیکھیں وہ 5 چیزیں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، یعنی ساری زندگی انسان کی انہی چیزوں کے اندر گزر جاتی ہے۔ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا علم، فرمایا مال، فرمایا عزت، فرمایا رضائے پروردگار، فرمایا زندگی میں سکون۔ یہ 5 چیزیں جس کے لیے انسان زندگی گزارتا ہے، مجھے علم مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے رضائے رب مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے زندگی میں سکون مل جائے۔ یہ 5 چیزیں جس کے لیے انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے، اس کو تلاش کرنے میں، ڈھونڈنے میں۔ اس روایت کے اندر پروردگار نے فرما دیا، اے داؤد لوگوں کو بتاؤ ہم نے یہ 5 چیزیں جس کے لیے دنیا بھاگ رہی ہے کہ وہ ایجوکیشن کے اندر آگے ہو، وہ ویلتھ کے اندر سب سے آگے ہو، وہ عزت کے اندر سب سے آگے ہو، ان کی زندگی پرسکون ہو، رضائے پروردگار بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ اگر وہ ان 5 چیزوں کے لیے زحمت کر رہے ہیں تو زحمت نہ کریں، ہم خود بتا دیتے ہیں کہ 5 چیزیں کہاں پر ہم نے رکھی ہیں۔ فرمایا اے داؤد انہیں بتاؤ اگر یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے علم کو کمفرٹیبل ماحول کے اندر نہیں رکھا ہے، بھوک اور پیاس کے اندر رکھا ہے۔
جتنا انسان تکلیف کے ساتھ علم کے راستے پر آئے گا زیادہ بڑا عالم بنے گا، زیادہ بڑا مفکر بنے گا، زیادہ بڑا پروفیسر بنے گا۔ ہم نے علم کو رکھا ہے تو بھوک اور پیاس کے اندر رکھا ہے۔ کتنی ہی لائبریریز کے اندر ایئر کنڈیشن چل رہے ہوتے ہیں اور بہترین انتظامات ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ ویسے عالم نہیں بن سکتے ہیں کہ جو زندان میں لالٹین جلا کر کتابیں دیکھا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے اور بڑی مشکل سے لکھا کرتے تھے اور کاپی کیا کرتے تھے۔ ان کا علم کچھ اور تھا، وہ کوئی اور منزل کے عالم تھے کہ ہم نے علم کو چھپا کر رکھا ہے بھوک اور پیاس کے اندر۔ دوسری بات بیان فی مال، جس کے لیے انسان بے چین رہتا ہے، یہ مال ہم نے کہاں رکھا؟ فرمایا کہ ہم نے مال کو قناعت کے اندر رکھا ہے، اور لوگ اسے کثرت کے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں کثرت سے مال نہیں ملے گا، قناعت سے مال ملے گا۔ قناعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان میانہ روی کو اختیار کرے، جب پیسہ آیا ہو انسان کے پاس تو اسے فضول کاموں میں خرچ نہ کرے، اسراف نہ کرے، قناعت کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ انسان زندگی گزارے۔ اور بالخصوص آج کل کے ماحول کے اندر تو بہت ضروری ہو گیا کہ انسان میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارے۔ کہا کہ جو میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کے مال میں ہم برکت دیتے ہیں، اس کا مال کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جو کثرت کی تلاش میں ہوتا ہے وہ کثرت کی تلاش میں رہتا ہے لیکن کبھی مال تک نہیں پہنچ پاتا۔ یعنی مال کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جو معاشی طور پر پرسکون نہیں ہو پاتا۔ جو معاشی طور پر پرسکون ہونا چاہتا ہے وہ قناعت کی زندگی گزارے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا۔ فرمایا جو شخص مال ہونے کے باوجود بھی فضول چیزوں کو خرید لیتا ہے، غیر ضروری چیزوں کو خرید لیتا ہے، تو پروردگار پھر کبھی اس پر ایسی حالت نازل کرتا ہے کہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اسے بیچنا پڑ جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات بیان فرمائی۔ انسان کو اگر پروردگار نے زیادہ مال دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے ضائع کرے، اسراف کرے اور عیش و عشرت میں گزار دے۔ اگر مدد کر سکتا ہے دوسروں کی مدد کرے، اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کرے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوستوں کے لیے وسعت پیدا کرے۔ یہ ساری ذمہ داری انسان کے اوپر ہے، ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو شخص فضول چیزوں میں اپنے پیسوں کو ضائع کر دیتا ہے، غیر ضروری چیزیں خرید لیتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اسے ضروری چیزیں بھی بیچنا پڑ جاتی ہیں۔ اس لیے مال کو پروردگار نے قرار دیا ہے قناعت کے اندر، لوگ اسے کثرت میں تلاش کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز بیان فرمائی، لوگ عزت کی تلاش میں ہیں، لیکن عزت کی تلاش میں جب وہ نکلے ہیں تو بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بادشاہوں کے پاس جا کر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عزت بادشاہوں کے دربار پر نہیں ملتی ہے، رب العالمین کے دربار پر ملتی ہے۔ رب العالمین کے سامنے جو جھک جاتا ہے پروردگار اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمانے کے بادشاہ کے سامنے جھکے نہیں ہیں، پروردگار کی یاد اور پروردگار کے سامنے ہمیشہ سجدہ ریز رہے۔ تو پروردگار نے اسی دنیا میں یہ ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا کہ جو خدا کے سامنے جھک جاتا ہے ہم پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تیسری چیز فرمایا کہ جو شخص رضائے پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم رضائے پروردگار کو سکون کی زندگی میں رکھا ہے اور جس کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، کوئی آفت نہ ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رضائے رب کو آسان زندگی کے اندر رکھا ہے۔ خدا فرماتے ہیں ہم نے آسان زندگی میں اپنی رضا کو نہیں رکھا ہے، جو سختیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اسے ہم اپنی رضا دیتے ہیں، وہ رضائے رب تک پہنچتا ہے۔ اور آخری بات، لوگ سکون کی تلاش میں ہیں کہ انہیں کسی طریقے سے سکون، آسائش، آرام دہ زندگی مل جائے۔ پروردگار نے بڑا خوبصورت اس کے اندر فیصلہ فرما دیا، فرمایا کہ لوگ دنیا میں سکون تلاش کرتے ہیں، ہم نے دنیا سکون کے لیے نہیں بنائی ہے، جنت سکون کے لیے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی جب یہ نگاہ ہو جائے تو پھر ہر آنے والی آفت انسان کو پھول معلوم ہوتی ہیں۔ تلواریں بھی چل رہی ہوں تو انسان کو زحمت نہیں ہوتی۔ تو یہ نظریہ انسان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ بعض لوگ پروردگار کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، یقین پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اور ہر ایک سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اندر سے کہیں نہ کہیں یہ کجی رہ جاتی ہے کہ پروردگار میرے ساتھ تو نے نعوذ باللہ اچھا نہیں کیا، میری زندگی بڑی سختی کے اندر ہے، میری زندگی بڑی تنگی کے اندر ہے،
میں بڑا پریشان ہوں، فلاں کو دیکھو تو بڑا سکون کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، بچے ماشاءاللہ سے ہیں، اور ساری زندگی اس کی بہترین ہے، لیکن مجھے ویسی زندگی نہیں ملی. تو یہ جو شکایت کا عنصر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور انسان کے دل میں کبھی کبھار یہ کسک آ جاتی ہے، تو شاید اس کی وجہ یہ ہو. البتہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، اس میں سے ایک وجہ یہ ہو کہ انسان جب سوچ رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کو تو صرف اپنی ذات کو اس عالم کے اندر دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی ذات کے بارے میں سے سوچ رہا ہوتا ہے، عالم سے غافل ہو جاتا ہے، اس نظام دنیا سے غافل ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ پروردگار نے ہمیں بہت زیادہ دے دیا، بہت زیادہ امیر کر دیا، ہمارے کوئی بھی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، نہ بیماری کی پریشانی ہے، نہ رزق و روزی کی پریشانی ہے، نہ اولاد کی پریشانی ہے، نہ شادی کی پریشانی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر. تو صرف ہم تو نہیں ہیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، اس کے ہمسائے ہیں، پورا شہر ہے، پورا ملک ہے، پورا بر اعظم ہے، پوری دنیا ہے. تو اگر یہی پروردگار ہر ایک کو اسی طریقے سے دیتا رہے تو پورا نظام تبدیل ہو جائے گا. یہ پروردگار نے جو دنیا کا نظام رکھا ہے امتحان کا نظام ہے، اس میں آزمائش ہے، دیکھنا ہے پروردگار کے اوپر کس کو کتنا اعتبار ہے، کس کو کتنا بھروسہ ہے ذات پروردگار عالم کے اوپر. اور یہ بھروسہ کرنا آسان کام ہے. جب انسان پوری دنیا کے اوپر نگاہ کرتا ہے، سورج و چاند کے اوپر نگاہ کرتا ہے، زمین و آسمان کے اوپر نگاہ کرتا ہے، شجر حجر انسان جانور سبھی کے اوپر جب انسان نگاہ کرتا ہے، خود اپنے ذات کے اندر جو صرف جسمانی چیزیں اس کے اوپر انسان تحقیق کرتا ہے، تو انسان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی حاکم اور مالک ضرور ہے. تو انسان اپنی ذات کو صرف نہ سوچے، پورے نظام کو سوچے، تو پھر یقین کر لے گا کہ ہاں جو خدا نے نظام چلایا ہے بالکل ٹھیک نظام چلایا ہے. ایک قوم نے، ظاہراً بنی اسرائیل کی قوم ہے، جس نے اپنے نبی کو آ کر کہا کہ یا نبی اللہ، پروردگار نے یہ موت کا نظام کیوں رکھا ہے؟ ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ پروردگار مجھے زیادہ سے زیادہ لمبی زندگی دے. اچھا یہ بات بھی ہے کہ جو ہم دعاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں طول عمر عطا فرما، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمیں لمبی زندگی دے تاکہ ہم مزید عیش و عشرت کے ساتھ اور مزید دنیا پرستی کے ساتھ زندگی گزاریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار ہمارے عمر کے اندر برکت عطا فرما، طولانی عمر عطا فرما، تاکہ ہم مزید کار خیر انجام دے سکیں. اور ہر ایک کو مرنا ہے، لیکن جتنا انسان زیادہ زندہ رہ کر کار خیر کر سکے پروردگار وہ توفیق ہمیں عطا فرما. اسی لیے بعض دعاؤں کے اندر یہ جملے ہیں، پروردگارہ جب تک ہمارے لیے زندگی بہتر ہو ہمیں زندگی عطا فرما، جب ہمارے لیے موت بہتر ہو ہمیں موت دے دے. تو کچھ لوگ آئے نبی خدا کے سامنے اور کہنے لگے کہ یا نبی اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمیں موت نہ آئے، ہم مرنا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اس دنیا میں. جب اصرار بڑھا نبی خدا نے دعا کر لی، اور ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے نبی خدا نے دعا کی، پروردگارہ اس امت پر سے موت کو ساقط کر دے، ان کے اوپر سے موت کو اٹھا لے، یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. اب ان کے اوپر موت ہٹ گئی ہے، یہ زندہ ہے. موت کسی کو نہیں آ رہی. لوگ 70-80 برس کے ہو گئے، موت نہیں آ رہی. 100 برس کے ہو گئے، موت نہیں آ رہی. 120 برس کے ہو گئے، 150 برس کے ہو گئے، موت نہیں آ رہی. جب 150 برس تک کوئی شخص پہنچ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی اولاد 130 برس کی ہوگی، اس کی اولاد 100 برس کی ہوگی، اس کی اولاد 80 برس کی، اس کی اولاد 60 برس کی، 40 برس کی، 20 برس کی. یہ 8-10 پشتے جب آ گئی تو جو جوان اولاد تھی، جو 7ویں 6ٹی پشت کے اندر موجود تھی، جو جوان اولاد تھی، انہوں نے کہا کہ یا نبی خدا یہ بڑی ناانصافی ہے، ہم محنت کریں، ہم مزدوری کریں، ہمیں اپنے ماں باپ کو بھی کھلانا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی کھلانا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی کھلانا ہے، ان کے ماں باپ کو بھی کھلانا ہے، اور یہ سب ہماری محنت مزدوری سے کھا رہے ہیں. ہم ایسے اتنا تو کام نہیں کر سکتے. اور جب ایک بڑی تعداد آئی نبی خدا کے سامنے اور کہنے لگی کہ اے نبی خدا، پروردگار سے آپ دوبارہ دعا فرمائیے کہ جو خدا نے نظام رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے کہ اس دنیا میں جو آتا ہے خاص مدت کے بعد مر جاتا ہے، پروردگارہ ایسی ہی موت اس قوم کو بھی عطا فرما. تو پھر موت بھی نعمت بن جاتی ہے. اور وہ موت جو اس مرحلے کے بعد حاصل ہو وہ موت کیا ہے؟ اور وہ موت کہ جو خدا کے دیدار کے لیے یعنی قرب الہی کے لیے جو انسان جس کی تمنا کرے وہ موت کیا ہوگی. اسی لیے شہدائے کربلا رات کی تاریکی میں جب
چراغ کو بجھایا گیا اور مولا حسین فرما رہے تھے کہ اے میرے جانثارو تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. اس میں جو جوابات آئے اس میں سے ایک جواب یہ بھی تھا، اے فرزند رسول ہم جانتے ہیں آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اتنا صرف جانتے ہیں کہ پروردگار نے ایک زندگی کیا 1000 زندگیاں بھی دی ہوتی تو وہ بھی آپ پر نشاور کر دیتے. یہ جانتے ہیں کہ زندگی اور موت یہ اہمیت نہیں رکھتی، اصل قرب الہی ہے، اصل اولیاء الہی سے قرب حاصل کرنا ہے، اولیاء الہی کی خدمت میں رہنا، ان کا دیدار کرنا، ان کے زیر سائے رہنا، حقیقت میں تو یہ زندگی ہے. ورنہ ایسی زندگی کے اوپر لعنت ہو کہ جو اولیاء خدا کے خلاف گزر جائے. اسی لیے نہ صرف یہ کہ شہداء کربلا کے جملے تھے بلکہ یتیم امام حسن حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جملے اس سے بھی زیادہ پرسکون ہیں. فرماتے ہیں کہ جب امام نے سوال کیا بیٹا یہ بتاؤ تمہیں موت کیسی لگتی ہے، یا بنی کیف عندک الموت، تو حضرت قاسم نے جواب یہ نہیں دیا کہ چچا جان مجھے آپ کے ساتھ مرنا پسند ہے، میں آپ کے ساتھ جیوں گا، آپ کے ساتھ مروں گا. فرمانے لگے عمی الموت فیک احلی من العسل، چچا جان جو موت آپ کے راستے میں آ جائے وہ تو شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ ہستیاں وہ تھیں جن کے نزدیک موت اور زندگی برابر تھی. اصل قرب الہی پروردگار کا قرب حاصل کرنا ان کے ذہن میں تھا. لہذا شہزادہ قاسم ہو، شہداء کربلا ہو، اور پھر مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام و مرتبہ ہی مختلف ہے. اس لیے جب 6 ماہے ان کے دست مبارک پر شہید ہو گئے تو باپ کا دل ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، جب بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ مہینے گزار لیتا ہے تو اس سے محبت بہت انسان کی شدید ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی بڑی سخت مصیبت کے اوپر کہ خون بہ رہا ہے فرزند کے گلے سے، لیکن بڑا اطمینان ہے، بڑا سکون ہے. کیوں سکون ہے؟ خود فرمایا حون علی، میرے لیے یہ تکلیف برداشت کرنا آسان ہو گئی. کیوں آسان ہو گئی؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہ بعین اللہ، کیونکہ پروردگار کے سامنے یہ تکلیف مجھے آئی ہے، پروردگار دیکھ رہا ہے. تو وہ پروردگار جو مصیبت لے کر آ رہا ہے، جس نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، جب وہ جانتا ہے کہ میرے لیے مصیبت نہیں ہے تو پھر میں کیسے کہوں کہ یہ میرے لیے کوئی مصیبت ہے؟ میں کیسے یہ کہوں کہ میں اس کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، تڑپ رہا ہوں؟ میں اگر تڑپ بھی رہا ہوں تو پروردگار تیری محبت میں تڑپ رہا ہوں. اللہ اکبر. اور پھر سنیں گے یہ تو کربلا کے انصار اور کربلا کے شہداء کے جملے تھے، لیکن ایک جملہ وہ ہے جو ثانی زہرا نے دربار میں جا کر فرمایا، اور اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ آل محمد کا گھرانہ کیسا گھرانہ ہے. اگر یہ گھرانہ نہ ہو تو انسان جان ہی نہ سکے کہ توحید کسے کہتے ہیں، خدا کسے کہتے ہیں، خدا کی محبت کسے کہتے ہیں. شہزادی زینب کبریٰ کے سامنے جب ابن زیاد نے کہا اے بی بی تیرے ساتھ بہت اچھا کیا خدا نے، تجھ پر مصیبتیں نازل کی، تیرے گھر والے کو مار دیا، تیرے بچوں کو قتل کر دیا، تو اس وقت بی بی زینب کبریٰ نے نہیں فرمایا اور کوئی شکوہ شکایت کا جملہ نہیں آیا کہ ابن زیاد تو نے صحیح کہا، بلکہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگی کہ ما رأیت الا جمیلا، خدا کی طرف سے تو ہم نے حسن و جمال کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ جتنی مصیبتیں ہیں یہ تیری وجہ سے آئی ہیں، یہ جتنے اذیتیں ہم پر آئی ہیں تیرے حکم کی وجہ سے آئی ہیں. اے ابن زیاد اگر تیرا ظلم و ستم نہ ہوتا تو پروردگار کی طرف سے تو ہم پر نعمتوں کی بارش تھی. پروردگار تو اب بھی ہمیں آزمائش میں ڈالنے کے بعد نعمتیں دینا چاہتا ہے. لیکن میں کہوں گا شہزادی زینب کبریٰ آپ نے زندگی گزارنے کا فلسفہ بتا دیا. زندگی اور موت صرف پروردگار کی محبت کے ساتھ ہو، لیکن جو مصیبت آپ پر آئی ہے ذرا سید سجاد کے دل سے تو پوچھے کہ یہ مصیبت کتنی سخت تھی. مدینے میں جب کسی نے سوال کیا آقا سجاد آپ نے کربلا کے مصائب بھی دیکھے، آپ نے کوفہ کے مصائب بھی دیکھے، شام کے مصائب بھی دیکھے، یہ بتائیے سب سے سخت مصیبت کون سی تھی؟ تو آقا سید سجاد نے نہیں فرمایا میرے لیے علی اکبر کی مصیبت بہت سخت تھی،
نہیں فرمایا میرے لیے عباس کی مصیبت بہت سخت تھی، میرے لیے اپنے بابا مولا حسین کی مصیبت بڑی سخت تھی، بلکہ آقا سید سجاد نے اگر کسی مصیبت کو یاد کیا تو فرمانے لگے الشام الشام الشام۔ مولا فرماتے پروردگارا شام میں جو میں نے مصیبتیں دیکھی وہ مصیبت میں نے کہیں نہ دیکھی، ہائے نواسیان رسول کو بے مخنا چادر سید سجاد دیکھے اور کیسے برداشت کرے۔ ہاں امتحان الہی تو پروردگار کا ہمیں قبول ہے، لیکن یہ امت کتنی بدبخت تھی جو ایک طرف سے رسول کا کلمہ بھی پڑھے اور دوسری طرف سے رسول کی نواسیوں کو بے مخنا چادر دربار میں بھی لایا جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ان آنسو کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا اپنی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما، اپنے اوپر یقین ہم سب کو عطا فرما۔ پروردگارا اس محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشانیاں ہم پر آئی ہیں اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس پر صبر و شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا جو رزق کی پریشانی مبتلا ہیں ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ نصیب فرما۔ پروردگارا جو ملک سے باہر پھنس گئے ہیں بیچارے وطن واپس نہیں آ سکے، پروردگارا ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ پروردگارا بے جرم اسیروں کو قید سے رہائی نصیب فرما۔ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ان کی حکومت میں ہم سب کو رہنا نصیب فرما، ان کی اعوان و انصار عاشقین و محبین میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔